جی، ہر ہفتے کی طرح آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ وعلیکم طلعت صاحب، میں بہاڑی سے رانا تصور علی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل پہ پاکستان کے صحافی نے اسرائیل کی بڑی تعریف کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تردید کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب جتنی زور سے تردید کرتے ہیں، بعد میں اتنا ہی بڑا یوٹرن لیتے ہیں۔ تو کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، یا ٹھنڈا گرم چیک کرنے کا ایک پروسیس کیا جا رہا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، شکریہ۔ جی، میری نظر سے یہ کلپ گزرا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ریاست کی پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے۔ یہ بحث مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، اسرائیل کو ماننے یا نہ ماننے کی۔ اور ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی آزاد ہماری خارجہ پالیسی ہے، لیکن ہم پھر دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسرائیل جیسے معاملے کے اوپر۔ ذرا سی کوئی نیوز آئٹم آتی ہے، جس طرح کہ یہ خبر آئی کہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کی میٹنگ ہوئی نتن یاہو کے ساتھ، سعودی عرب نے اس کو ڈینائی کیا ہے، اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ لیک ہوا ہے۔ اور پاکستان میں کچھ 3-4 ہفتے سے میں بحث سن رہا ہوں کہ جی پاکستان کو بھی اپنی آپشنز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور اس سے پہلے کا بھی ہے۔ پہلے بھی جب ہم میڈیا میں اس قسم کی ڈیبیٹ سنتے ہوتے تھے تو اس وقت ذرا زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ واقعتاً پالیسی تبدیل ہونے والی ہے یا نہیں، لیکن پتہ یہ چلتا تھا کہ ہم نے چونکہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی ہے، لیکن دوسرے ممالک کی کروٹوں کو دیکھ کر ہم پھر اپنا بستر جو ہے لگاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہمیں دائیں طرف بستر لگانا ہے، بائیں طرف بستر لگانا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کن بنیادوں پر استوار ہوں گے، یہ سعودی عرب کے انٹرسٹ ڈکٹیٹ کریں گے۔ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے بنائے ہیں، یہ یو اے ای کے انٹرسٹ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ ترکی کا خاص سٹینس ہے اسرائیل کے حوالے سے، ان کی ایمبیسی بھی بہت بڑی ہے اسرائیل کی وہاں پہ، اور اردوغان صاحب کی پالیسی جو ہے وہ بھی اسرائیل کے بارے میں بڑی واضح ہے۔ یہ ان کی اپنی ریاست کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم جو پرائی شادی کے اندر دلہے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس پر مجھے بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ندامت بھی محسوس ہوتی ہے کہ کیسے فیصلہ ساز لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہیں ہو سکتے ہیں، جو صرف یہ دیکھیں کہ دوسرے ممالک کی پالیسی کا رخ کیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلے کریں۔ میری ذاتی رائے جو ہے، انفیکٹ شاید میں اس کے اوپر ایک ویڈیو لاگ بھی کر دوں، آپ کو بتا دوں کہ میری پالیسی اسرائیل کی ریکگنیشن کے بارے میں کیا ہے، چونکہ میں ان واحد صحافی ہوں پاکستان کا جس نے اسرائیل کی کسٹڈی کے اندر کچھ وقت گزارا ہے۔ جس مراد یہ نہیں ہے کہ میں اسرائیل ایکسپرٹ بن گیا ہوں، لیکن جس مراد یہ ہے کہ کچھ ان دنوں کے اندر زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ہم نے اسرائیل کی امیگریشن کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اسرائیل کی جیل کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اسرائیل کے کمانڈوز کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اسرائیل کی انویسٹیگیشن بھی دیکھی ہے۔ اسرائیل کا سسٹم جو ہے نا، بعض اوقات مختصر تجربے جو ہیں وہ اپنی انٹینسٹی کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ تو ان دنوں بہت موقع ملا اسرائیل کو فالو کرنے کا، ان کے سسٹم کو دیکھنے کا، اور پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے ریفلیکٹ کرنے کا۔ تو میں اس کے اوپر ویڈیو لاگ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں پبلک بحث کے ذریعے یا تو ہم ثابت کریں کہ ہمارے بڑے انٹرسٹ جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی آرگومنٹ آپ کو دیکھنا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے جس کو میں ایلیبریٹ بعد میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی بڑی دلچسپ ایک آرگومنٹ ایک شخص نے کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو ہندوستان کو بھی ہمیں ڈی ریکگنائز کر دینا چاہیے، کشمیریوں کی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسرائیلی جو ہیں وہ جابر ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں فلسطینیوں کو، تو ہندوستان جابر ہے اور لوگوں کو مارتا ہے کشمیریوں کو، ڈی ریکگنائز کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کا جب تک تصفیہ نہیں ہوتا ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، تو ہندوستان کو بھی ڈی ریکگنائز کر دیں۔ کشمیر کا جب تک تصفیہ نہیں ہوگا ہندوستان کو بھی آپ فارغ کر دیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ آرگومنٹ ہے۔ تو ڈیبیٹ کے اوپر میرے خیال میں فوکس رہنا چاہیے، کسی ایک انٹرویو کے ذریعے تو پالیسی تبدیل نہیں ہونی، لیکن یہ بڑا فیسینیٹنگ ہے کہ جب بھی کسی اور جگہ پر آپ کو
دھوم دھڑکا نظر آتا ہے تو ہم خام خواہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، ایک سٹیزن ہوں. آج کے اخباروں میں ایک بڑی الارمنگ خبر ہے کہ نون لیگ پہ پابندی لگانے کی کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ پابندیاں جو ہے پارٹی کو ختم کر دیتی ہیں؟ بہت پہلے جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی تھی، کیا جماعت اسلامی ختم ہو گئی؟ پھر ہم نے عوامی لیگ پہ پابندی لگائی، ملک دو لخت ہو گیا. عوامی لیگ آج بھی بنگلہ دیش میں حکومت کر رہی ہے. پھر اے این پی کے اوپر پابندی لگی اور ایک حیدرآباد ٹریبونل میں کیس چلا، تو کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ آخر اس قسم کے مشورے کون اور کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا پہلے ملک اتنا کرائسس میں، اس کو مزید کرائسس میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر مناسب سمجھے تو کوئی کمنٹ کر دیجیے، کہ نہ ہو تو نو پرابلم. تھینک یو ویری مچ. جی میں نے یہ خبر دیکھی ہے، ایک دو اخباروں میں لگی ہے. یہ امکان کو میں رد نہیں کر سکتا، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس معلومات ہیں، اس وجہ سے میں امکان کو رد نہیں کر رہا، اس وجہ سے کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. اور عملاً یہ سینٹ کے اندر آپ دیکھ چکے، جب نامینیشن پیپرز جا رہے تھے تو انہوں نے کس طرح الیکشن سمبل کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کو فارغ کرنے کی کوشش کی تھی. اور ایک وقت آیا تھا کہ جو نامینیشنز گئی ہوئی تھیں ان کے اوپر جس پارٹی کی قیادت کے سگنیچر تھے اس پارٹی کو سمبل سے محروم کر کے کہہ دیا جی کہ آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے. تو یہ عین ممکن ہے. اور ماضی کا جس طرح آپ نے حوالہ دیا، ہم یہ کرتے رہے ہیں. ہم یہ بین کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہے. مسلم لیگ جیسی جماعتوں کا بہرحال جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک آپ بین نہیں کر سکتے، توڑ پھوڑ سکتے ہیں آپ اس کو، ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس میں سے بندے توڑ سکتے ہیں. 2.5 سال میں کتنے بندے ٹوٹے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگلے 2.5 سال میں اگر حالات یہی رہے تو بندے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ہم اس کو بھی رد نہیں کر سکتے. ہم نے پیپلز پارٹی کے اندر سے کتنے گروپ نکالے ہیں اور نکل آتے ہیں گروپس، لیکن کیا پیپلز پارٹی پہ فرق پڑا ہے؟ شاید فرق پڑا، لیکن پیپلز پارٹی پر اپنی کوتاہیوں کا فرق زیادہ پڑا ہوگا بنسبت ان منوورز کے جن کے ذریعے پارٹیز کو بین کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے. تو یہ بین کرنے کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آپ نے ووٹ بینک کو آپ بین نہیں کر سکتے، اور اگر آپ بین کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ دوسرے راستے اختیار کریں. بلوچستان کے جو نیشنلسٹ ہیں، جو کبھی بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھا کرتے تھے، ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں، ان کو بین کر کے ہم نے کیا حاصل کر لیا؟ پھر جب ان کو وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں جی کہ نہیں آپ واپس آ جائیں اور مین اسٹریم کے اندر آ جائیں. پہلے مین اسٹریم سے نکالتے ہیں، کمال بات یہ ہے، پھر مین اسٹریم میں واپس لانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. پہلے پاپڑ بیلتے ہیں، مین اسٹریم سے نکالتے ہیں، پھر پاپڑ بیلتے ہیں مین اسٹریم واپس لانے کے لیے. تو یہ اگر ایسا ہوا تو حماقت ہوگی بہت بڑے پیمانے پر. لیکن میری معلومات کے مطابق فی الحال کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے. خارج از امکان اس وجہ سے نہیں کہتا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اسد درانی صاحب کی کتاب میں جو باجوہ صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے تو کیا یہ ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کریں گی؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسد درانی صاحب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اسد درانی صاحب کی پہلی کتاب کے اوپر کیا تحقیق ہوئی، باقاعدہ جناب پریس ریلیز جاری کی گئی اور کہا گیا کہ ہم ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے، ان کی طلبی کی گئی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وہ سارا کچھ لکھ دیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، مجھے کس کس نے فون کیا اور کس طریقے سے انہوں نے مجھے کیا کیا کہا. اور یہ تو کمیونیکیشن جو ہے یہ سیکرٹ ظاہر نہیں ہوتی لیکن سینسٹیو نیچر کی تو ہوگی آئی ایم ایسیومنگ. تو اس کو بھی انہوں نے بیچ میں لکھ دیا. تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی، وہ لکھ سکتے ہیں. ادھر میرے خیال میں لکھنا چاہیے، ڈاکومنٹ کرنا چاہیے جن لوگوں کے ویوز اور آبزرویشنز ہیں. اسد درانی صاحب سے میں بہت عرصے سے واقف ہوں. ان کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے اندر بہت ساری جگہوں پر شرکت بھی کی، ٹریول بھی ان کے ساتھ اکٹھا کیا. ہم بہت ساری باتوں پر ایگری نہیں کرتے ہیں اور ماضی کی جو تشریح ہے اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا حق ہے، ان کو کتاب لکھنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا انہوں نے تحریک کی. جو اصل ڈاکومنٹیشن ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں، اس کو تو آپ سوچ نہیں سکتے جو چیزیں لکھی جائیں گی، کیونکہ یہ اس زمانے میں ساری چیزیں ہوئی ہیں.
جس زمانے میں ہر چیز از خود ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس تحریر کرنے کے مواقع بہت اچھے ہیں، ویڈیو لاگز کر لیتے ہیں، پرائیویٹلی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنے کے بہت اچھے مواقع لوگوں کے پاس ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی تھی یا آپ کے پاس ڈائری نہیں ہوتی تھی، آپ چیزیں نوٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اب تو نوٹ کرنا بہت آسان ہے، اور پھر ادھر ادھر سے معلومات کا حصول جو ہے، جو پہلے زمانے میں غائب ہو جاتی تھی، تاریخ کے دھارے میں بہہ جاتی تھی، وہ بھی بہت آسان ہے. سب کچھ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو اگر لکھنا ہے اور تمام تر حوالوں سے لکھنا ہے تو بہت اچھا لکھا جا سکتا ہے. تو بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور بھی لکھا جانا چاہیے. یہ چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں، ہوں گی، اور یہ سامنے آئیں گی. آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ سنسرشپ کے ذریعے روزانہ کی خبریں آپ بین کروا سکتے ہیں، ادھر ادھر سے قانون پاس کروا سکتے ہیں. لیکن مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اسد درانی صاحب نے چیزیں ڈاکومنٹ کی، اور بھی چیزیں ڈاکومنٹ کی ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ بہت ساری چیزوں پر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. جی السلام علیکم. طلعت صاحب، ملک توصیر بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے. میں ادھر ابو دھابی میں جاب کرتا ہوں. تو سر آج میں بیٹھا ہوا تو ایک انڈین میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ یار سنا ہے کہ آپ کے ملک کے ویزے بند ہو گئے ہیں. میں نے کہا ہاں یار، نیوز تو ایسی سنی ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کی یہ بات سن کے سر مجھے ہنسی بھی بہت آئی اور شرمندگی بھی بہت ہوئی اور افسوس بھی ہوا. جی واقعتاً شرمندگی تو بات ہے. یہ جو بزنس اور نوکریوں والے ویزے ہیں، بزنس کا اتنا نہیں ہے، نوکری والے ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ اسٹیٹ بینک کی اگر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو آفیشلی انہوں نے رپورٹ میں ایڈمٹ کیا ہے کہ کس طرح تقریباً 1,00,000 سے اوپر لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں. اس میں لکھا ہے جی ہم 1,00,000 نوکریاں دلوانا چاہ رہے تھے، تو وہ 1,00,000 نوکریاں بھی اب اس کے پروجیکٹس بند ہو گئے. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، لوگ جو ہیں وہ دھڑ دھڑ اپنی بپتا جو ہے وہ بھجواتے ہیں، سر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کدھر ہم پھنس گئے ہیں. یونان سے وہ مثلاً آئے تھے یہاں پہ کام کرنے، چھٹیاں منانے کے لیے. اس کے بعد یونان کی پالیسی تبدیل ہوگی تو فارغ. جو سب سے زیادہ کھپت کرنے والا پاکستانی ایکسپیٹس کا ریجن ہے، گلف، یو اے ای پرائمرلی اینڈ سعودی عرب از ویل، حالات وہاں پہ بہت خراب ہے. اور یہ جابس جو ہیں یہ ٹیکنیکل جابس بھی ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کے شعبے کے اندر ہو یا ٹیلی کام کے شعبے کے اندر ہو. جب آپ لوگوں کو واپس نہیں جانے دیتے، ان کی جابس بند کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جابس اور لوگ لے جاتے ہیں. انڈینز لے کے جا رہے ہیں جابس، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شعبہ جو ہے یہ زلفی بخاری کے پاس، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. جس طرح زائرین کے معاملے کے اوپر جب کووڈ-19 پھیلا تھا ایک بحث چلی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس بحث کو کیسے ختم کیا گیا، اس معاملے میں بحث نہیں ہوگی. یہ کسی اور حکومت کے نیچے کوئی اور منسٹر کر رہا ہوتا تو اس کو الٹا لٹکا کے گھسیٹتے اور کہتے پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہو گیا، کیونکہ اتنی ریمیٹنسز آتی تھی. اب 4 بلین کے قریب جو ہے ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، لوگ ہمیں بھیجتے تھے، اور یہ ساری دنیا ترلا ڈال رہی ہے تو کدھر ہیں یہ سویلینز اور کتنے نکمے ہیں اور تباہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. مکمل خاموشی ہے. تو شرمندگی کی بات تو ہے جی، شرمندہ نہیں ہوں گے تو اور کیا کریں گے. اس کے علاوہ فی الحال کیا بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے اس کا جو ریلائنس اور ایکسپیکٹیشن لیول تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اس کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور جو ریزن سائٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے، تو انڈینز کو بھی بین ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے. ایک طرح سے ہم گاڑیاں چلا چلا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کتنے اچھے ہیں. اور ان ممالک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میرا تو ماننا ہے کہ وہ وہی کریں گے جو ان کے ملک کو سوٹ کرتا ہے. وہ کیوں ایسا کام کریں گے جو ان کے ملک کو سوٹ نہیں کرتا اور ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہماری کوئی بھائی بندی تو ان کے ساتھ نہیں ہے. بھائیوں کے درمیان بھی خیر ایسے ہی معاملات طے ہوتے ہیں. تو یہ توقع کرنا ہے جی کہ وہ ہمارے لیے آؤٹ دا وے جائیں گے، غلط توقع ہے. نہیں، آپ کو ایسے سوچنا چاہیے. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایسے وقت میں جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی زبردست اتنی کامیاب خارجہ پالیسی چلائی ہے، یہ کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے کہ ایکسپیٹ کمیونٹی کے بندوں کو انڈینز آ کے تانے مارتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور پھر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ کامیاب فارن پالیسی ہے.